معزز حاضرین جمعہ، سورہ کہف کی جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ عمل کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں، یعنی جو لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور خسارے میں بھی ہیں۔ ایسے لوگ جو عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کا تمام عمل اکارت اور غارت ہو جا رہا ہے، ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی دنیا کی جتنی تمام تر کوششیں ہیں، تمام کی تمام کوششیں بیکار اور رائگاں ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ان دو آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل جو ہے بیکار اور اکارت بھی چلا جاتا ہے جب عمل کے بعد اس کی حفاظت نہ کی جائے۔ عمل جب کر رہے ہیں تو عمل کی حفاظت ہونی چاہیے، تو اگر حفاظت نہیں ہوئی، گناہوں سے نہیں بچے اور عمل بھی کر رہے ہیں، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں جو غارت کرنے والے ہیں اعمال کو، ایسے انسان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کے ذات کو ہوگا، نہ اس کے کل قیامت میں اس کو کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال اسی طرح سے ہے، ایک آدمی بڑی تیز دھوپ میں دور دراز سے پانی ڈھو کر کے لا رہا ہے، کہیں معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ پانی میٹھا پانی پینے کے لیے ہے، استعمال کے لیے ہے، کڑی دھوپ میں محنت و مشقت کر کے جو ہے گھڑوں سے پانی بھر بھر کر کے لا رہا ہے، اور اپنے گھر میں جس برتن میں جمع کر رہا ہے، ایک برتن بہت بڑے برتن میں یا بہت بڑے جو ہے ٹب میں جمع کر رہا ہے پانی کو، اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھے پانی میسر ہو گیا، اتنی تکلیف سے میں جمع کیا، پانی کو میں استعمال کروں گا، بڑا خوش ہے۔ لیکن جس برتن میں وہ جمع کر رہا ہے اس کا نچلا حصہ، اس کا پہننے میں سوراخ پڑا ہوا ہے، اور جتنا وہ جمع کر رہا ہے تمام جو ہے زمین کے نیچے چلا جا رہا ہے، تمام پانی جو ہے برباد ہو جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ہے جو نیکیاں کر رہا ہے اور نیکیاں برباد اور اکارت ہوتے ہوئے چلی جا رہی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم لوگوں سے رمضان میں ہر کوئی اپنی کوشش کے مطابق عمل کیے، نمازوں کی پابندی، قیام اللیل، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی و خیر خواہی، مسکینوں کا، فقراء کا، غریبوں کا خیال، تمام اپنی جتنی حد ہے اس حد کے مطابق کوششیں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن ان کوششوں کو، ان نیکیوں کو حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان نیکیوں کو کہیں دیکھنا چاہیے کہ ایسے برتن میں تو نہیں جمع کر رہے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہے اور وہ تمام کا تمام نیک عمل ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شیطان رب العالمین سے قسم کھا کر کے آیا ہے، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان نے قسم کھا کر کے آیا ہے کہ اے اللہ تم مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو تیری راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر جانب سے کوشش کروں گا کہ ان کے عمل بیکار ہو جائے، ان کے عمل رائے گاہ ہو جائے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو جو ہے شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر لوگ جو ہے ناشکرے ہوں گے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، شیطان جو ہے ہمارے عمل کو اکارت اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ نیکیاں اگر حفاظت نہ کی جائے، نیکیوں کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو نیکیاں بھی اسی طرح سے برباد اور اکارت اور غارت ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے کچھ عمل ایسے ہیں اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ عمل اگر رہیں گے تو نیکیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں سے شرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ چاہے آپ زمین و آسمان میں جتنی جگہ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری جگہ نیکیوں سے بھر دیں، ساری زندگی صرف نیکیاں کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ اگر شرک داخل ہے تو تمام نیکیوں کو یہ برباد کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا غور فرمائے اس آیت پر
کہ نبی سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ پر بھی ہم نے وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، داؤد و سلیمان، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تمام پر ہم نے یہ وحی کی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے تمام عمل کو میں بیکار کر دوں گا، اکارت اور غارت کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم کیا ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں شرک کی خباثت یہاں معلوم ہوتی ہے کہ شرک اگر ایک انسان کی زندگی میں ہے، جتنی بھی نیکیاں کرو، رمضان کے رمضان گزرتے چلے جائیں گے، رمضان جو ہے نیکیوں میں اور ثواب سے آپ جو ہے عمل کرتے جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شرک داخل ہے، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا بھی ہے، اللہ کے علاوہ مشکلوں کو دور کرنے والا کوئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، اگر یہ عقیدہ رہا تو نیکیاں کوئی کام نہیں دیں گی۔ اس کی بہت بڑی دلیل اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل اکارت اور غارت ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب جو لوگ بھی شرک کریں گے اللہ رب العالمین ان کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، کئی سارے انبیاء کا نام لے لے کر کے ان کا تذکرہ کیا، اور بعد میں کہا کہ اگر یہ تمام پیغمبر بھی شرک کرتے تو تمام کے عمل بھی ہم لوگ اکارت کر دیں گے، ہم غارت کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، نیک عمل کر رہے ہیں اس کی حفاظت شرک سے دوری ہے، اگر شرک سے بچتے رہیں گے تو ہمارے عمل کا فائدہ ہے، اگر شرک کریں گے تو ہمارے عمل اکارت اور رائے گاہ ہو کر کے چلے جائیں گے۔ شرک سے ہر ایک کو ڈرنا ہے، شرک کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ شرک سے پناہ مانگنے کی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرک سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم اہل حدیث سے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ شرک نہیں کر رہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے زبانوں سے کبھی کلمات نکل گئے، انجانے میں کوئی کلمہ ایسا نکل گیا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا جو ہے جملہ ہو، لیکن تمام عمل اکارت ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی جو ہے شرک سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے اہل و عیال کو بھی تو شرک سے پاک کرا۔ تو میرے بھائیو، شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو آپ نیکیاں کریں گے تو نیکیوں کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ شرک سے اگر بچتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری نیکیاں ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ دیں گی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر دنیا میں جو کچھ عمل کرتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل محفوظ رہے، اگر ہمارا عمل کا اجر و ثواب اللہ دے، تو شرک سے ہم تمام کو محفوظ ہونا چاہیے اور شرک سے بچتا رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، جو عمل کو اکارت کرنے، عمل کو برباد کرنے والا جو گناہ ہے وہ ارتداد ہے، فتنہ ارتداد، یعنی مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، دین کو بدل دینا، دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرا دین کو قبول کر لینا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کرتا ہے، دوسرے دین میں چلا جاتا ہے، اسلام کو ترک کر دیتا ہے، اور اگر اسلام کو چھوڑ دیا دوسرے دین میں چلا گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کو وہ کافر شمار ہوگا۔ کفر کی حالت میں اگر موت ہو گئی تو تمام عمل اس کے اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، فتنہ ارتداد، آج مسلمان بہت زیادہ تعداد میں اس ارتداد کے فتنے میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ارتداد کا فتنہ یعنی دین کو بدل دینے کا فتنہ، تھوڑی سی منفعت کے لیے، تھوڑا سا دنیا کا کیا فائدہ دیکھ لیے، تھوڑی سی محبت کے چکر میں آ کر کے نعوذ باللہ من ذالک، اور آج نوجوانان اسلام جو ہے دین سے پھر جا رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر کے اپنے معشوقہ کا دین استعمال کر رہے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں اور اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے ایسے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں چلے جا رہے ہیں خوشی بخوشی، اور پورے خاندان والوں کا نام ڈبو رہے ہیں، خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور پورے خاندان والوں کو جو ہے لوگوں کی نظر میں برباد کر رہے ہیں۔ کئی سارے بے شمار واقعات فتنہ ارتداد کا جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ آج نوجوانان نسل کو بچانے کی اس کی بہت ضرورت ہے۔
थोड़े से फायदे के लिए। कितने ऐसे नौजवान आज मौजूद हैं जो इश्क की चक्कर में आकर के किसी गैर मुस्लिम लड़की से इश्क हो गया और जो है वो फितने इर्तिदाद में मुर्तद हो गया, इर्तिदाद के फितने में मुलविस हो गया, अपने दीन को छोड़ करके अपनी माशूका का दीन इस्तेमाल किया। और बात तो ऐसे हैं अपना दीन भी रखे हैं और दूसरा का दीन भी इख्तियार कर रहे हैं। मसलन निकाह भी पढ़े हैं और जो है पुजारियों के पास जाकर के, मंदिरों के पास जाकर के उनके रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगियां भी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज इस दौर में नौजवानाने नस्ल को अपने दीन की हिफाजत करने की जरूरत है। दीन को हिफाजत करे, अपने दीन की हिफाजत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बद्दल दीनहु फख्तुलू, जो आदमी अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। जो इर्तिदाद हो, मुर्तद हो जाए, इर्तिदाद के फितने में दाखिल हो गया, दीन को छोड़ दिया, कितनी बड़ी सजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आदमी को अगर इस्लाम मुसलमानों की हुकूमत है, खिलाफत मुसलमानों की है, तो उसकी सजा क्या है, उसको कत्ल कर दिया जाए। और उसी हालत में अगर वो मर गया है अपने दीन को बदल करके, उसको दुनिया में भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और आखिरत में भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उसके तमाम अमल जो है बेकार और अकारत जाएंगे। तो ये इर्तिदाद का फितना है, बहुत बड़ा फितना है, इससे बचना चाहिए और अपने अहल वयाल के लिए भी दुआएं करना चाहिए। आज का माशरा ऐसा है, कल आने वाले ज्यादा फितनों का दौर होगा, कल के दौर में और ज्यादा फितने होंगे और ज्यादा इर्तिदाद के फितने भी आएंगे। तो इससे अपने आप को भी बचाने की जरूरत है, अपने अहल वयाल को भी इससे बचाए और अपने बच्चों के लिए खास तौर पर दुआएं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इर्तिदाद यानी मुर्तद हो जाना, यह दीन तमाम जो है सवाब को, तमाम नेकियों को अकारत और बर्बाद कर देता है। और इसी तरह एक और चीज जो नेकियों को बर्बाद करने वाली है वो क्या है, दीन इस्लाम का, दीन शरीयत का मजाक उड़ाना, किताब और सुन्नत का मजाक उड़ाना। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोहम्मद में इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है, जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के जरिए से, अहादीस के जरिए से हमें दिया है, अगर उसको नापसंद समझे फ़अहबत अअमालहुम, हमारे तमाम अमल अकारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये क्या मतलब है इसका, दीन इस्लाम जो हमारा दीन है उसकी पाबंदी करते हुए उसके अहकामात पर हमें खुश होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि दीन इस्लाम के जो अहकामात को लेकर के, तालीमात को लेकर के मजाक उड़ाया जाए और इसी तरह जो है उनकी तालीमात पर कराहत और नापसंदगी का इजहार किया जाए। मेरे भाइयों, जो कुछ दीन इस्लाम में है, चाहे हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर अमल पैरा होना चाहिए। चाहे नमाजों का मामला हो, ज़कात और सदक़ात का मामला हो और इसी तरह सौम सलात का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, हज और उम्रे का मामला हो, जितने भी तालीमात इस्लाम की है, किसी भी तालीम को नापसंद नहीं करना चाहिए और इसी तरह कराहत और इसी तरह उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, बाज गैर मुस्लिमों के, बाज मुल्हिदीन की बातों में आकर के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ नौजवान नस्ल तरक्की याफ्ता दौर कह करके अपने आप को बड़े तरक्की याफ्ता नस्ल समझते हुए ऐसे दौर में ऐसे जो है इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। दाढ़ियों को लेकर के मजाक उड़ा लिए, बुर्के को लेकर के मजाक उड़ा लिए, पर्दे को लेकर के मजाक उड़ाए। मेरे भाइयों, कुल अबिल्लाहि व आयाति व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह की आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही मजाक के लायक नहीं है, ताज़ीम के लायक है, ताज़ीम करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर मजाक उड़ा लिए तो समझ लीजिए कि हमारे अमल अकारत तो बेकार जाएंगे। पर्दे को लेकर के नौजवान लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं और पर्दे का मजाक उड़ा रही हैं और समझ रही हैं कि पर्दा हमारे ऊपर बड़ा बोझ है, सख्त गर्मी है, कैसे पर्दा करें। आज जो है तरक्की याफ्ता दौर है, मॉडर्न दौर है, आज शॉर्ट्स पहनने का दौर है, आज की दौर में कैसे हम पर्दा करें। मेरे बहनों, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपकी फलाह व बहबूदी के लिए है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। दुनिया में भी आपकी हिफाजत पर्दे के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। अगर पर्दा निकाल दिया जाए तो जो है शेर और भेड़ बकरियों की तरह आप जो है भेड़िया बकरियों को जैसे चबा जाता है, वैसे आपको लोग चबा जाएंगे और वैसे आप पर लोग हमला करेंगे। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। याद रखो, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना ये दीन जो है नेकियों को बर्बाद करने और अकारत करने के लिए ये एक बहुत बड़ा जरिया और सबब है। मेरे भाइयों,
دین اسلام کا کسی بھی طرح سے کسی بھی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شریعت کے جو ہے احکامات کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس مذاق کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام کرو، تمام کام اکارت جائے گا۔ یعنی جو کام بھی کرنا ہے، جو نیکیاں بھی کرنا ہے، جو عمل خیر کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے اللہ قبول کرے گا، اور اطاعت سے ہٹ کر کے کام کریں گے اللہ رب العالمین تمام کام کو برباد کر دے گا۔ جیسا کہ سورہ محمد ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو باطل مت بناؤ، اپنے عمل کو بیکار مت بناؤ، اپنے عمل کو غارت مت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل کریں گے وہ اس کا کوئی فائدہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں کا اجر اللہ دے، تو ہماری زندگی، ہماری عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو بھی عمل آپ کرو، نکاح کے بندھن میں آپ اپنے بیٹوں کو بندھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے آپ تجارت کر رہے ہیں، چاہے آپ عبادت کر رہے ہیں، چاہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں ہیں، تمام عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ جتنا بھی عمل کریں گے کوئی عمل کا فائدہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عمل کو حفاظت کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام کرے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک ایسا عمل جو نیکیوں کو غارت کر دینے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بیان کیا ہے، ریاکاری، دکھلاوا، ریا و نمود، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا۔ دیکھیں سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو کوئی آدمی دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو چاہنے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے لیے کام کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیا ہی میں تمام عمل کا بدلہ دے دیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے دنیا میں عمل کیا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ دنیا کے اندر اس کی جزا دے دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کل قیامت کے دن آگ کے سوا ان کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمام عمل اکارت جائیں گے، اور جو کچھ بھی عمل کیے ہیں تمام باطل ہو جائیں گے، تمام جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو پسند کرنے کے لیے، رضائے الہی کے لیے جو کام کیا گیا ہے وہی عمل قبول ہونے والا ہے۔ دنیا والوں کے دکھلاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کا عمل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، آپ نے فرمایا کہ میں تم پر شرک اصغر سے بہت خوف کھاتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے اندر چھوٹا شرک داخل ہو جائے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریا، دکھلاوا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرے ہی، یہی شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اصغر سے میں بڑا خوف کھاتا ہوں، ریاکاری سے میں بڑا خوف کھاتا ہوں، تم لوگوں پر ریاکاری داخل ہو جائے، تم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ بندوں کے عمل کا بدلہ دے گا، یعنی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، ایسے لوگ جو ریاکاری کے لیے کام کرتے تھے، اللہ ایسے لوگوں سے کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس تم اپنا بدلہ لے لو
جن کو خوش کرنے کے لیے تم کام کیا کرتے تھے، دنیا میں محض اس لیے تم کام کیا کرتے تھے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ مجھ سے خوش ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ جاؤ ان لوگوں کے پاس، دیکھو کہ وہ لوگ تم کو کچھ بدلہ دیتے ہیں کہ کیا نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دھتکار دے گا اور جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دے گا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ، مشہور حدیث جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے جن لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا، 3 بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک آدمی سخی ہوگا، ایک عالم کو اور ایک شہید کو لائے گا جس نے ساری زندگی عمل کیے ہوں گے۔ ایک عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوا ہوگا، ساری زندگی علم کو پھیلانے میں، تعلیف میں، تدریس میں، لوگوں کو علمی باتیں بتانے میں زندگی گزارا ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ساری زندگی کیا کی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے علم کو پھیلایا، تیرے دین کو پھیلایا۔ اللہ کہے گا تو میری رضا کے لیے کام نہیں کیا، تو اس لیے کیا کہ تاکہ دنیا میں تجھے لوگ بڑا عالم کہے، دنیا میں تجھے لوگ بڑا عالم کہے، بہت بڑا مفتی کہے۔ تجھے دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا آج تیرے لیے یہاں کوئی ثواب نہیں ہے، آج تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو لے کر کے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ اسی طرح شہید کو لایا جائے گا جو بہت بڑا بہادر ہوگا، شہید سے کہا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ شہید کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہادری دی تھی، صحت دیا تھا، عافیت دی تھی، میں لڑا، لڑتے لڑتے تیرے دین میں اپنی بہادری کو صرف کر دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ بڑا فلاں بہادر انسان ہے، دکھلانے کے لیے لڑا اور لوگوں نے تجھے دنیا میں شہید کہہ کر کے، دنیا میں بہادر کہہ کر کے تجھے بدلہ دے دیا، یہاں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی، جس نے مالدار آدمی، جس نے اپنی سخاوت سے ہر ایک کو فائدہ پہنچایا ہوا ہوگا، اپنے مال و دولت کو صرف کر کے، غربا فقراء مساکین کو دے کر کے اپنی ساری دولت کو لٹایا، لیکن اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہے گا، دکھلانے کے لیے کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا تیرے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں لوگوں نے تجھے بڑا مالدار کہہ کر کے، بڑا سخی کہہ کر کے، نیک و متقی کہہ کر کے تجھے بدلہ دے دیا، یہاں تیرے لیے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے کہہ کر کے آخر میں تینوں کو جو ہے جہنم میں گھسیٹ کر کے فرشتوں کو ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ریاکاری کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک انسان عمل کر کے ریاکاری کرے کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، میں نے اتنا بڑا کام کیا، میں نے اپنے مال سے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس عمل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نیکیاں کرو، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اگرچہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، ایسا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ایسے ہی عمل کا فائدہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا گیا عمل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ریاکاری یہ انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے لیکن اکیلے میں، تنہائی میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی گناہوں میں ملوث ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بن رہا ہے لیکن تنہائی میں ہوتا ہے، چار دیواری کے اندر ہے، رات کی تنہائی میں، رات کی جو ہے اندھیری رات میں گناہوں پر گناہوں پہ ملوث ہوتے جا رہا ہے، ایسے انسان کا بھی عمل اکارت اور بیکار جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل روز قیامت جو ہے نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر چمکدار نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ یعنی ایک تہامہ ایک عرب کے اندر ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے پہاڑ جو ہے اپنے بلند اور بڑاپن میں بڑے مشہور ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہامہ پہاڑوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور تہامہ پہاڑوں کے برابر چمکدار نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو دھول بنا دے گا اور وہ ہوے میں اڑ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوصاف بتائیے
ہم ان سے بچیں، ان صفتوں سے ہم بچیں تاکہ ہم لوگ جو ہے اس سے بچیں اور نادانی میں انجانے میں اس عمل کو کر کے ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کے اوصاف بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہارے قوم کے لوگ ہیں، تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، تمہارے ساتھ قیام کرنے والے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو لمبی لمبی قیام تو کرتے ہیں لیکن تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہو یا لوگوں سے ہٹ کر کے تنہا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتے، اللہ رب العالمین کی گناہوں سے نہیں بچتے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ آج ہماری حالتیں بھی یہی ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے سفید پوش نیک اور متقی بنتے ہیں، اکیلے تنہا میں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے بجائے وہاں پر ہم لوگ جو ہے اپنے موبائل فون سے ایسے ایسے کرتوتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں، اکیلے میں تنہا میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے نیک عمل کو بھی اللہ برباد کر دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں بھی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو دنیا کے جس چپے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، چاہے تنہا رہو، چاہے معاشرے کے اندر ہو، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، چاہے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم معاشرے کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، نیک بنتے ہیں، اکیلے میں بھی رہے تو نیک بن کر کے رہے، تبھی ہمارے عمل کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنہائی میں رہے، اللہ رب العالمین کی حرام چیزوں سے بچنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک عمل جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو گالی گلوچ دینا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی حدیث سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ مسکین لاچار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا ما لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ دینار و درہم ہے، اللہ کے رسول ایسا آدمی مفلس ہے، ایسا آدمی مسکین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس مسکین آدمی وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکات وصیام وصدقۃ، کل میرے قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی اپنی نماز کے ساتھ حاضر ہوگا، اپنے صوم و صلات کے ساتھ حاضر ہوگا، اپنے زکوٰۃ کے ساتھ، اپنی نیکیوں کے ساتھ کل اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا آدمی بھی آئے گا جس نے اس کو گالی دی ہوگی، یعنی نیکیاں بھی لے کر کے آئے گا اور ان نیکیوں کو برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ رب العالمین اس نے مجھے گالی دی تھی دنیا کے اندر، اللہ کہے گا اس کی نیکیوں میں سے تم کچھ حصہ لے لو۔ کوئی اور آئے گا اور کہے گا کہ اللہ دنیا میں اس نے مجھے ناحق مارا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، میری عزت کی دھجیاں اڑائی تھی، مجھے حقیر کیا تھا، مجھے لوگوں کے سامنے بے عزت کیا تھا، میرا مال کھایا تھا، مجھے ناحق قتل کیا تھا۔ تمام لوگ آتے جائیں گے جس کو ہم نے دنیا کے اندر تکلیف پہنچائی، اللہ کہے گا اس کی نیکیوں میں سے تم لیتے چلے جاؤ، لیتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم اپنے گناہوں کو اس پر لاد دو، اپنے گناہوں کو تم اس پر لاد دو۔ لوگ اس پر لادتے چلے جائیں گے، لادتے چلے جائیں گے گناہوں کے بوجھ تلے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کی حفاظت کس طرح سے کرنا ہے؟ اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے، اپنے ہاتھ پائے کا صحیح استعمال کر کے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تبھی جا کر کے ہمارے عمل کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ ہم چاہے دنیا میں جتنے نیکیاں کریں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہوئی ہوگی اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر موقع ہے
اللہ رب العالمین سے بھی معافی مانگ لو، ایسے لوگوں سے بھی معافی مانگ لو جن کو ہم نے تکلیف دی تھی، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر دنیا میں تو دوسروں کو تکلیف دیے ہوں گے، ایک دوسرے کا ناحق مال کھائے ہوئے ہوں گے، تو ہمارے نیکیاں چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، جتنے بھی نیکیاں کریں گے نیکیوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ ایک اور عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکیوں کو برباد اور غارت کر دیتی ہے، جس کو ہم لوگ معمولی سمجھ لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ المکتوبہ، آپ نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کو چھوڑتا ہے حتی تفوتہ، یعنی اس کا وقت ہو گیا، وقت ہو جانے کے بعد بھی آدمی جو ہے وقت کے اندر نہیں پڑھتا، اس جو ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غیر عذر فقد حبط عملہ، اس کے تمام عمل جو ہے غارت ہو جاتے ہیں، حقارت ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، ایسے آدمی کے تمام عمل حقارت ہو جائیں گے، تمام عمل برباد ہو جائیں گے۔ رمضان میں تو ہم نمازی تھے، رمضان میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، رمضان میں نیکیاں کیے ہیں، رمضان ہوتے ہی ہم لوگ بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ ایسا سمجھ لیجئے جتنے بھی عمل کیے ہیں تمام عمل بیکار ہے اور حقارت ہے اور غارت ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو کبھی معمولی نہ سمجھو، نمازوں کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے ایک انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی میں اگر ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے کل آنے والی تمام جو ہے حساب و کتاب کی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر نماز میں کمی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، تو میرے بھائیوں دوسرے عمل صوم و صلاۃ، صدقہ و خیرات، تمام چیزوں میں کمی رہ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کا چھوڑنا یہ عمل کو ضائع اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ تو ہماری زندگی میں ہم تہیہ کر لینا چاہیے کہ نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی بولا جائے نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جو عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیکیوں کو ہماری جمعہ کی نیکیاں ملے، عصر کی نماز میں حاضر ہو جاؤ، عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عمل ضائع ہے، حقارت ہے، بیکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو چھوڑنا یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے واسطے اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، نماز قائم کرو۔ جو کچھ نیکیاں کیے ہیں، رمضان المبارک کی نیکیاں یا جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ تمام عمل ہے۔ شرک، ارتداد، اگر یہ تمام عمل ہماری زندگی میں رہیں گے، ہماری زندگی کی نیکیوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اگر نیکیاں کریں گے تو ہماری نیکیوں کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ملے گا، آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان میں کی گئی عبادتوں کی اللہ رب العالمین ہمارے سے وہ عبادتیں قبول فرما، مزید عبادتوں کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جتنی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں یا اللہ تمام نیکیوں کی حفاظت کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثمرہ، اس کا اجر و ثواب دنیا و آخرت دونوں کے اندر اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے، نیکیوں کے کام انجام دینے کے اللہ تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ایسے جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہے یا اللہ ان تمام کی مصیبتوں کو یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو تو دور عطا فرما۔ جو مریض ہیں، جو شفایاب نہیں ہو رہے ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ وہ جو ہے علاج و معالجہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کی دواؤں میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے جس گوشے میں بھی جو لوگ پریشان حال ہے یا اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ کوئی دھوپ کو لے کر کے گرمی کی شدت میں پریشان ہے یا اللہ کوئی مہنگائی کو لے کر کے پریشان ہے، بڑھتی ہوئی چیزوں کی مہنگائی یا اللہ تمام مصیبتوں سے یا اللہ تو حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر جنگی حالات ہے، جنگ کے
کے جو ہے حالات ہو گئے ہیں یا اللہ وہاں پر تمام لوگوں کی یا اللہ تو ان کی جان کی مال کی عزتوں کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ان کو صبر اللہ رب العالمین عطا فرمائے جہاں کہیں پریشان حال ہے یا اللہ ان کی دعائیں بھی عطا فرما آمین ثم آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واتوب اليه واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.